بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور میں آج آپ کی خدمت میں محمد عمران افضل دوبارہ حاضر ہوں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں جن سے میں نے فائدہ لیا۔ میں نے یہ چیزیں اکٹھے کرتے کئی سال لگا دیے۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک خزانہ ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کچھ ایسے کورسز ہیں جو شاید آپ کو اس میں علم بھی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس بارے میں وہ چیز بتاؤں گا کہ جو میں نے جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ دیکھیں کچھ چیزیں، اور لوگ کہتے ہیں جی HS1 HS2 HS3 HS4 یہ کورسز یہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ ان کورسز کو نہیں افورڈ کر سکتا۔ فرض کریں اب لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں چائنا کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں چائنا میں جانا کتنا مشکل ہے۔ اس کے لیے اگر اسکالرشپ پہ ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر دوسرے اگر جو لوگ بیچارے جو خود اپنا یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا خود اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ آج کل ڈالرز کہاں پہ کہاں چلا گیا، ٹکٹس مہنگی ہیں، وہاں پہ فیسوں کا کافی بڑھ چکا ہے، ان کا کالجز کے بھی کافی ریٹس ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کورسز ہیں جو ہم نے وہاں پہ کروائے ہیں، جو چائنا میں جو لوگ کرتے ہیں یہ وہ چیزیں۔ اور شاید یہ کسی کے پاس بھی اتنا مٹیریل نہ ہو جتنا مٹیریل ماشاءاللہ میں نے اپنی لائف میں سارا اکٹھا کیا ہے۔ اور کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے ایک شوق تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو جب میں نے اس لائن میں جب میں اس شعبے میں آیا تو مجھے شوق تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ حاصل کروں۔ تو یہ چیزیں اکٹھے کرتے مجھے کئی سال لگ گئے۔ ان میں بکس بھی ہیں، ان میں نوٹس بھی ہیں، ان میں کچھ کورسز بھی ہیں، اور سب کورسز ڈیفرنٹ ہیں۔ ان میں جتنے کورسز ہیں سب ڈیفرنٹ ہیں جو لوگ چائنا میں بیٹھ کے کورسز کرواتے ہیں، اور لوکل کالج میں، یہ نہیں کہ جو گورنمنٹ کالجز ہیں ان میں نہیں ہوتے، یہ لوکل کالجز ہیں۔ اور لوکل کالجز میں یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ HS1 2 3 وہ کچھ بھی نہیں کرواتے۔ وہ آپ کو ڈائریکٹ جو نا ایک چیز پہ لے کے آتے ہیں، اور وہ ہے ایکسپیرینس۔ وہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کورسز بنا کے دیتے ہیں، اور اس ایکسپیرینس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے ہمارے پاکستان میں بھی اور دوسرے بھی یونیورسٹیز میں یہ جو انہوں نے کورسز کو ایک دیا ہوا ہے، یہ HS1 2 3 4 اس میں لے کے آتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ان کا اپنا طریقہ ہے، اور اس میں پیسے بنانے کا بھی ایک اپنا انداز ہے۔ تو باقی اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو یہاں سے ماسٹرز کر کے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ کورسز وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ اسکالرشپ پہ بھی جاتے ہیں۔ تو مشکل کن لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ سورس نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ باہر جا سکیں۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے میں آپ کو جو چیزیں دینا چاہتا ہوں، یہ میں اپنا زندگی کا ایک 20-22 سال کا ایکسپیرینس، میں نے زندگی میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ لوگوں کو سکھایا، جو کچھ اس میں پایا، وہ سب کچھ میں آپ کے لیے وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ میں آپ کو اس لیول پہ لے کے جاؤں کہ جی آپ پہلے یہ کریں وہ کریں، میں وہ چیزیں بالکل نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں دینا چاہتا۔ میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے ایک چیز سکھانا چاہتا ہوں، اور مجھے اس چیز پہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا، اس میں سب سے بہتر جو لوگ ہوں گے جو اس چیز کو سیکھیں گے، اتنی آسانی سے سیکھ لیں گے کہ ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک بہت ڈیفیکلٹ لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں آپ کو اس لینگویج کے، یہ تو ہے ایک نارمل لینگویج جو آپ کے لیے گھروں میں یا آپ آنے جانے یا بزنس کے لیے کوئی بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو اپنی ٹیکنیکل انجینئرنگ لینگویج کی لیول کی جو لینگویج ہے وہ ایک ڈیفرنٹ شعبہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند وہ چیز ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ بیسکس آپ سیکھ لیں گے، آپ کو بیسکس آ جائیں گی، بیسکس میں صرف آپ اپنے لوگوں کے ساتھ صرف چائنیز میں بات چیت کر سکیں گے، اور بس یہ چیزیں ہیں۔ مگر اپنے کاروبار، اپنے روزگار اور اپنی کمائی کے ذریعے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل لینگویج سیکھنی پڑے گی، وہ ہوگی انجینئرنگ لینگویج، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس لینگویج میں آئیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ پھر آپ کہیں بھی کسی پلانٹ پہ بھی کسی گورنمنٹ پروجیکٹ پہ بھی آپ جا کے وہاں کام کر سکتے ہیں۔
ہمارے یہاں بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں چائنیز کے جیسے پروجیکٹس بن رہے ہیں اور ہمارے یہاں پلانٹس لگ رہے ہیں. یہ سب انہی کے ہاتھ میں ہیں، وہی لوگ کام کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ اپنے پاس جو لوگ ہائر کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے، پیورٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو ٹیکنیکل لینگویج سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس کو اپنا سیکھ لیا، پھر آپ کی ویلیو وہ انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں. تو اس کام میں بہت عزت ہے. اس میں لوگ، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب جاب کے لیے بلاتے ہیں تو آپ سے آپ کی ڈگری نہیں مانگتے، وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے آپ نے کیا لیول کیا، کس طرح کیا ہے. وہ آپ سے صرف مانگتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس. آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ نے کہاں کہاں کام کیا، آپ کا لینگویج کا جو ایکسنٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کا جو ٹیکنیکل انجینئرنگ لینگویج ہے اس کا کیا لیول ہے. صرف وہ یہ چیز دیکھتے ہیں، اور اسی میں آپ سے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھے یہ ڈگری دو، وہ ڈگری دو، نہیں. وہ آپ کا یہ ایکسپیرینس دیکھ کے آپ کو ہائر کرتے ہیں، اور آپ کو وہ اتنے پیسے دیتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ ایک الیکٹریکل یا آپ کا جو سول انجینئر یا میکینیکل انجینئر، وہ اتنے پیسے نہیں لے سکتے جتنے پیسے وہ آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف آپ کے ایکسپیرینس پہ، آپ کے اس لیول پہ، آپ کے اس ٹیکنیکل پوائنٹس پہ. تو میرا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چیزیں، کہ جو پورا مٹیریل، اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ، یہ سب ان لوگوں کے لے کے آیا ہوں جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جن کے پاس گریجویشن نہیں ہے. ان کے لیے یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ ان لوگوں کو ہو جو لوگ بیچارے اپنا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ لوگ چائنا میں ڈاکٹر بننے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، یا ان کی کچھ ڈگریز آ جاتی ہیں، یا ان کے کچھ سیمسٹرز آ جاتے ہیں، یا کوئی معاملات بن جاتے ہیں، اور سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آ جاتے ہیں. وہ یہاں آگے سب سے پہلا کام کون سا کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ وہ سب سے پہلے آپ کو ٹرانسلیٹنگ جاب کریں گے، اور کوئی کام نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی اور چیز، اور کوئی رستہ نظر نہیں آتا ان کو. میں نے بہت سارے ڈاکٹر دیکھے ہیں، وہ جی کیا جی ڈاکٹر صاحب جی یہ چائنا میں گئے تھے لیکن ان کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا، یا کوئی ڈگری نہیں ملی ان کو، تو پھر وہ کیا جی یہ ٹرانسلیٹر ہیں. تو اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو اتنے پیسے لگا کے وہاں گیا، پھر اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوا، لیکن وہ دوسری طرف اس کا فائدہ لے رہا ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہے. آئندہ آنے والے وقت میں یہ چائنیز جو ہے، یہ آپ کے، میں 100% کہتا ہوں کہ آپ کے سکولز میں لازم ہوگی. جو لوگ ابھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب ہمارا یہ گوادر کا کام شروع ہوتا ہے، ہمارا سی پیک جو کمپلیٹ ہوتا ہے، اس آنے والے دور میں سب سے زیادہ جابس کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو چائنیز بولنی آتی ہوگی، جو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، جو اس علم سے مالا مال ہوں گے. تو میں نے زندگی میں جو کچھ کیا، جب لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا، یعنی انسٹیٹیوٹ کا کام کرتا تھا، تو تب ایک اور ماحول تھا. میں اس وقت بھی یہ چیز دیکھتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، صرف کہتے تھے جی آپ سر بس لیسن دیں، کسی کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ صرف لیسن دیں بس، یہ چیز. لیکن مجھے اندر سے بہت ملامت ہوتی تھی، بہت افسوس ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں ایک بڑا ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اتنے پیسے اگر وہ 9-10 ہزار روپیہ ایک کورس کا لے کے آیا، تو کس مشکل سے یا کس اپنا سورس سے وہ پیسے لے کے آیا. مجھے اس کا بڑا دکھ ہوتا تھا. اس وقت جو میں نے بتایا کہ میں کافی دیر تک اسی لائن میں رہا، اس کے بعد میں ٹرانسلیٹنگ میں چلا گیا. پھر اس میں مجھے یہ تھے گورنمنٹ پروجیکٹس بہت مل گئے، مجھے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا. میں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے. 56 کمپنیز ہیں، ویل نون کمپنیز پاکستان میں، جن کے ساتھ میں نے کام کیا، اور یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا. تو یہ چیز تھی کہ میں اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے سب کچھ اپنے کام سے، اور اس میں کبھی بھی یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ میں نے اپنی کسی محنت سے کیا، یا میں نے کسی اپنے اندر میرے کوئی کوالٹی تھی. نہیں، یہ سب میرے اللہ کی مہربانی تھی. اس نے میرے اندر یہ چیز ڈالی، اس نے مجھے زبان دی، میں نے اس زبان سے لوگوں کو فائدہ دیا اور اپنا روزگار کمایا. تو کوئی بھی انسان مکمل نہیں، میں خود کوئی مکمل انسان نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل آپ کے لیے، یعنی ہر چیز کے لیے میں پرفیکٹ ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں ابھی بھی سیکھتا ہوں، اور میرا شوق اب یہ ہے کہ اب میں اس لیول پہ ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یار میں جتنا روزگار کما رہا ہوں میرے لیے انف ہے.
تو اب مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اب چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے، میں اپنا جو یہ تجربہ ہے، یہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کو دوں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ یہ ایک صدقہ ہے، علم پھیلانا ایک صدقہ ہے۔ تو اب میں اپنی جو باقی کی زندگی ہے اس میں یہ چیز معاملات کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو فائدے دوں۔ زندگی میں جو کمانا تھا وہ بندے نے کما لیا، اب میں لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ جو میرے نصیب میں تھا اللہ مجھے بہت اچھا دیا، بہت اچھا دے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اب میں لوگوں کو فائدے کے لیے اب یہ کام کر رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ جو ہے بہت جلدی، یہ میں نے آپ کو سارا مٹیریلز وغیرہ دکھا دیا ہے، جو میری اپنی محنت ہے، جو میں نے سب کچھ ابھی تک پایا ہے، جو میرے اندر ساری چیزیں سمائی ہوئی ہیں، وہ اب میں سارا یہ میرا خزانہ آپ سب پہ لٹا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اس طرح ہی روز ملاقات رہے گی، اور میں اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ پہلا لیسن دوں گا، اس میں آپ کو چائنیز کاؤنٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو سب سے لازمی چیز ہے۔ تو میرا نیکسٹ جو لیسن ہوگا وہ آپ کے لیے کاؤنٹنگ میں لیسن ہوگا۔ تو باقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔